اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اللہ کا حکم پورا کرے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے۔ اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی، کھینچ دی جائے گی، سیدھی کر دی جائے گی، اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر کر دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جب زمین جو گول ہے وہ جب فلیٹ ہو جائے گی تو اس کے نیچے کی جو چیزیں ہوں گی، جو اس کے اندر دبی ہوں گی، وہ آٹومیٹکلی باہر آ جائیں گے، زمین خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہوگا آسمان اور زمین کو اپنے اختتام پہ پہنچنے کا، ان کو لازم بھی یہی ہوگا، وہ چاہتے نہ چاہتے یہی کریں گے کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے ہی جا ملے گا۔ اس کی تفسیر میں اس طرح سے ڈیٹیل ہے کہ اگر آپ اور تفاسیر پڑھیں گے کہ انسان دنیا کے کاموں میں سٹرگل کرتا ہے، اس کی زندگی میں کافی سٹیجز آتے ہیں، پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر بچے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اور اپنے کاموں میں وہ مزید سے مزید سٹرگل کرتا رہتا ہے۔ انسان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری سٹرگل یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ ایکچولی جو سٹیجز تمہاری آ رہی ہیں، جو منزلیں آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں، وہ اپنے رب کی طرف تمہیں لے کر جا رہی ہیں کہ یہ ان کا ایک اینڈ ہونا ہے، پھر اس کے بعد تم نے اپنے رب ہی کو جا کے ملنا ہے۔ انسان یہ نہ خیال کرے کہ میری سٹرگل صرف دنیا کے لیے ہی ہے، میری زندگی دنیا ہی کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف لے کر جائیں گے تمہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّكَ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ۔ سوری، یہ 16ویں آیت میں نے پڑھ لی ہے، وہ بھی اس لیکچر کا حصہ نہیں ہے۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف، یعنی زندگی میں سٹرگل کر رہا ہے، ہماری سٹیجز اللہ کی طرف تمہیں لے کے جائیں گی، آگے سے آگے منزلیں۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔ قیامت والے دن جس کے اعمال نیک اعمال وزن میں زیادہ نکلیں گے، اس کے رزلٹ میں یہ ایک سائن ہوگا کہ اگر اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ اس کا سائن ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا، ان اہل و عیال میں جو خود بھی جنتی ہوں گے، ان کے پاس خوش خوش آئے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف اسے واپس نہیں جانا، ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ جس کا نامہ اعمال اس کو پیٹھ کی پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اس کا یہ سائن ہوگا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، اور وہ پھر موت کو پکارے گا کہ اب کوئی چارہ نہیں، اب کیا کیا جائے، اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ وہ کون بندہ ہوگا؟ یہ وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مست رہتا تھا، دنیا کے کاموں میں،
دین کو میں نہ انٹرسٹ لیا تھا نہ اس کو سیریس لیا تھا، دنیا کی طرف سارا دھیان تھا۔ دنیا کے کاموں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، صرف حرام چیزیں نہیں، حلال چیزیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں، صرف حرام چیزیں نہیں، حلال چیزیں بھی کئی ایسی حلال، دنیا کی حلال چیزوں میں بھی اگر بندہ اپنا گول اس کو بنا لینا، تب بھی بندہ دین سے نا اللہ کے ذکر سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ہم حرام سے بچ رہے ہیں اور حلال اختیار کر رہے ہیں، لیکن حلال چیزوں، دنیا کی حلال چیزوں میں بھی ہم نے مست نہیں ہونا، اس میں اپنے آپ کو اتنا مگن نہیں کرنا، اس کو اپنی منزل نہیں بنانی، ورنہ اللہ کے ذکر سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اور وہ خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف واپس نہیں جائے گا۔ یہی تو ہوتا ہے ہم میں، ہم جس چیزوں میں مگن ہوتے ہیں اپنے دنیاوی حلال کاموں میں بھی، تو ہم کئی دفعہ دین کو اس طرح سے، اللہ کے ذکر کو اس طرح سے بھول جاتے ہیں، ٹائم زیادہ نہیں دے پاتے دین کو، وہ بھی اسی چیز میں آتی ہے۔ تو یہ بھی کسی زمرے میں اس طرح سے چلا جائے گا کہ ہم اللہ کو بھول رہے ہیں، کہ ہم نے اس کی طرف نہیں جانا، ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ موٹی موٹی چیزیں غلط ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کنفیوزنگ ہوتی ہیں، شیطان، یعنی یہی چیز جو میں بیان کر رہا تھا کہ حلال چیز میں بھی بندہ مست ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس چیز میں بھی فوکس کرنا ہے۔ وہ شیطان ہمیں ایسے دوزخ میں، ایسے دھوکے میں ڈال رہا ہوتا ہے، تو ہم نے اس چیز پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم کہیں یہاں سے نہ شیطان کے شکنجے میں آ جائیں اور اللہ کے ذکر کو بھلا دیں۔ تو خیر، آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم۔